طالب به دم المقتول به کربلا. کسی اور پروگرام میں ایک حساب کتاب لگایا تھا کہ آپ کا سالانہ بجٹ، اس ناشری شیعوں کا پاکستان میں سالانہ بجٹ کھربوں روپے میں، کھربوں روپیہ ہے. آپ اتنا گورنمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کا مذہبی بجٹ ہے، جو مذہب کے نام پر یہ قوم خرچ کر رہی ہے، نہ کہ کر سکتی ہے، کر رہی ہے. وہ کھربوں روپے میں. لیکن کہاں خرچ کر رہی ہے؟ یہ ایسی جگہ خرچ کر رہی ہے جہاں سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. جیسے ایک نشئی ہے نا، نشے میں کھربوں روپیہ نشہ کر جائے، کرتے ہیں نا نشئی. خدا نہ کرے آپ کے خاندان میں کوئی ہو، لیکن تجربہ دیکھا، مشاہدہ تو ہوگا. اگر تجربہ نہیں ہے تو نشئی کتنا پیسہ لگاتا ہے نشے کے اوپر؟ غیر معمولی پیسہ لا کے خرچ کرتا ہے. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک قوم بھی اس طرح کھربوں روپیہ لگاتی ہے نشے میں. اس کے مانوی نشے ہیں، ذہنی نشے ہیں، اور طرح کے نشے ہیں. ان نشوں میں بہت پیسہ لگتا ہے. اگر یہی قوم تعمیراتی کاموں میں لگانا شروع کر دے. جو چاہیے آج عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، یہ جوڑ لو، اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے اسکول بن جائیں گے، اتنے کالج بن جائیں گے. کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا. یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے، اس عزاداری کا صدقہ ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ سب شاید ساتھ نہیں، میں صرف ایک اسی کراچی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا، میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ دو افراد بس اسٹاپ پہ، آپ یہ کراچی میں کھڑے تھے. ایک صاحب سگریٹ پینے والے، دوسرے سگریٹ نہیں پیتے تھے. تو سگریٹ پینے والے صاحب، آپ کو پتا بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار بڑھ جاتی ہے. انہوں نے 1 2 3 تو ساتھ والے نے کہا کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں دن میں؟ کہنے لگے 1 سے 2 ڈبی. کہنے لگے 20 سے 40 سگریٹ. 1 ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ. تو انہوں نے کہا اتنے میں. کتنے میں؟ یعنی پینے والے بیٹھے ہیں. تو بہرحال 1 ڈبی اتنے میں آ جاتی. کہا اچھا کب سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ کہا 20 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، حساب کرنا شروع کیا. کہا ہر روز اتنی، سال میں 365 دن، 20 سال سے زیادہ ہو گیا. تو کہنے لگے دیکھ رہے ہو سامنے کی جو فلیٹوں کی عمارت ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر تم نے سارے پیسے جوڑے ہوتے تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی. کچھ دیر کے لیے بیچارہ ویسے سگریٹ، دل بیٹھ گیا، سوچتا رہا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ یہ پوری بلڈنگ میری ہوتی. پھر پلٹ کے کہنے لگا تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہا نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا 1 بھی نہیں. کہا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو، تبرک پہ نہ لگاؤ، مجلسوں پہ خرچ نہ کرو، سکائی نہ کرو، سبیلے نہ لگاؤ. مولانا علی رضا رضوی کی اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ ہماری قوم کے اندر چند نام نہاد علماؤں کے شعور کا لیول بھی کتنا ڈاؤن ہے. بجائے یہ کہ قوم کو تعمیراتی کاموں کی جانب مرغب کرتے، الٹا نادان قوم کو عزاداری کے نام پر چونا لگا کر انہیں ان کے وظائف سے و حقیقی حسینیت سے دور کر دیا. مجالس پر خرچ کرنا اچھی بات ہے، مجالس حسینی پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اور ثواب کا کام ہے. لیکن یہ اس صورت میں اچھا ہے کہ جب پاکستان کی 5 کروڑ شیعہ آبادی کے پاس اپنی ذاتی 20-30 یونیورسٹیاں ہوں، اپنے 50-60 کالجز ہوں، اور اسی طرح لائق تحسین 10-15 ہاسپٹلز بھی ہوں. لیکن افسوس جذباتی قوم کے لیے ایسی چیزیں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی. ان کی تعلیم و معالجے کی ضرورت نظر و نیاز سے ہی حل ہوتی ہیں. اب جب ایک بابصیرت عالم دین قوم کی خدمت کر رہا ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور اسی طرح مختلف شعبوں کے اندر قوم کی پریزنس بنا رہا ہے، تو وہیں پر کچھ نام نہاد عالم دین شاید اپنی پیشاوری کو بچانے کی فکر میں قوم کو ان حقیقی مجاہدین سے دور کر رہے ہیں. خدا را اپنے جذبات کو 5 منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ کر ہمیں کچھ تو احساس ہو اپنی بے بسی کا. ہم مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بھی واقعاً بہت بے بس ہیں.
دو، ساری چیزیں اچھی ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن مل کیا رہا ہے قوم کو؟ پچھلے 25-30 سال سے آپ کا ممبر دنیا کا سب سے بڑا ممبر ہے، کراچی کا سب سے بڑا ممبر ہے۔ 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے۔ سو جاؤ، کوئی آ کر بات کرے تو بولو آزاداری کا دشمن ہے یہ ایک جملہ رٹوا دیا زبان کے اوپر کہ جو اصلاح کی بات کرے اسے کہو یہ آزاداری کا دشمن ہے، اور سب ہو گئے۔ کیونکہ آسانی ہے نا دین میں، وہ دین جس میں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ خمس دینا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس آنا گھومنا، واہ واہ واہ، منہ میں یہ رکھی ہوئی، کسی نے پان پرگ رکھا ہوا، کسی نے کیا گٹکا کھایا ہوا، بس یہ کیا، ربڑی کی نیاز کہاں ہے، فلانا شویک کہاں سے ملے گا، یہ ملے گا، بس گھر چلے جاؤ۔ اس سے اچھا دین کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، بھائی ہے ہی نہیں نا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اسکول سسٹم بنانے ہیں، نہ کمیونٹی سینٹر بنانے ہیں، نہ یونیورسٹی بنانی ہے۔ کوئی یونیورسٹی بنائی ہم نے آج تک؟ پورے کراچی میں ہم نے یونیورسٹی بنا کر اپنے ملک کو دی۔ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، سنی ان آغا خانیوں کو دیکھیں، کم از کم ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جس میں دنیا کا علاج تو ہو رہا ہے۔ اتنا ہم نے کیا کیا مجھے آپ بتائیں؟ کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کہ یہ بچے تیار ہو کر لا تفرقہ بین سنی و شیعہ، کوئی سنی شیعہ کا فرق نہیں، ایک پاکستانی اچھا پیدا ہو، کیا ہے ہمارے پاس سوائے چند اسکولوں کے؟ وہ بھی بس اس میں بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب کوئی جاننے والا اسکول میں ہے تو بچے کا داخلہ کروا دیجئے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ بتائیں، درد نہیں ہے؟ اگر ہم نے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بنائی بھی ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے کہ لوگ بولیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے قوم کے اندر۔ جب آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا نا، اسیر بھی ہم، شہید بھی ہم، یہی ہوگا۔ تو آپ اپنا کردار پیش کریں عزیزان محترم، انسٹیٹیوشن میں اپنا کردار پیش کریں۔ یہ قوم کو اوپر آنا چاہیے تھا۔ یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے ہاں توحید سب سے مضبوط توحید ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا وارث زندہ ہے، مگر ہم یہاں کے بجائے یہاں اب